أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين عزیز طلباء و سامعین محترم، آج جس موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جنات اور شیاطین کا تعارف، اور اس کے بعد ہم جانیں گے وہ کون سے شیاطین و جنات ہیں جو انسان کو مختلف طریقوں سے وسوسے ڈالتے ہیں، اور کیا کالا جادو جو ہے وہ اس کے ذریعے، یا یہ جو کالا جادو کرتے ہیں لوگ، کیا وہ ان شیاطین سے کام لے سکتے ہیں؟ کیا معقلین کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب اس میں آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے تو جان لیں کہ جو جن ہے وہ اس سے مراد وہ مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ جن کا معنی یہ ہے ایسی مخلوق جو گویا نظر نہ آتی ہو، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں، الجنین، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو یہ جو جنات ہیں ان کو ابن مسعود کی ایک روایت ہے، اس میں ذکر آیا ہے کہ جنات کو جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا، اور اس کا اگر آپ نے تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو دوسرے پارے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تفسیر ابن کثیر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ تمام باتیں اس میں واقعات مل جائیں گے، بلکہ شاید آپ کو جنات سے قبل جو مخلوق بن تھی اس کا بھی آپ کو وہاں پر ذکر مل جائے گا۔ اس کے بعد جو لفظ شیطان جو ہم استعمال کرتے ہیں یا شیاطین لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ صرف ابلیس کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ عرب کے ہاں یہ رواج ہے کہ شیطان وہ ہر اس چیز کے لیے لفظ بولتے ہیں جو سرکش ہو، باغی ہو جائے، اس کو شیطان بولا جاتا ہے۔ اب وہ گھوڑے کو بھی بول سکتے ہیں، وہ بکری کو بھی بول سکتے ہیں، وہ انسان کو بھی بول سکتے ہیں، وہ ابلیس کو بھی بول سکتے ہیں، وہ کسی کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصر میں فرعون جو ہے ایک لفظ بادشاہ کے لیے مقرر تھا، تو بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم بادشاہ جو ہے وہ ایک شخص ہے، جبکہ یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سٹیٹس ہے، یہ ایک عہدے کا نام ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جنات کی دنیا کے حوالے سے اس کے اوپر ابن تیمیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جنات کے اوپر، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ تقریباً ساری باتیں آپ کو وہاں پر کچھ بلکہ باتیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس مخلوق کو ہم سے چھپا کر رکھا ہے، گویا ہمیں اس مخلوق کو ہم پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس مخلوق کو ہم پر ظاہر کر دے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، انسان زندگی بسر کرنا اس کے لیے جو ہے وہ دوچار ہو جائے۔ وہ اس لیے چونکہ یہ کس طرح حملہ کرتے ہیں، کس طرح اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں، کس طرح یہ لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں دھاک لگا کے۔ اب چونکہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے شاید ہو کچھ نہیں رہا، لیکن یہ ہمارے ہی کہیں نہ کہیں آس پاس موجود ہوتے ہیں اور اپنا اپنا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، اس سے ایک بات یہ بھی بات سامنے آتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جدید سائنس نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ اس ٹیبل کے اوپر، اس پین کے اوپر، مارکر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، ہوا میں بھی بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، اسی طرح گاڑی کو چلا رہا ہے تو اس کے ڈیش بورڈ پہ کہیں پر بھی یہ بیکٹیریا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مخلوق ہے بیکٹیریا بھی، اور یہ اس خالق کائنات کی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا ہم پر۔ اور مان لیجیے اگر بیکٹیریا ظاہر ہو جائے اور ہمیں پتہ لگے کہ اس وقت جو بظاہر میرے ہاتھ صاف ہیں لیکن اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں جو بیکٹیریا لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کھانا بھی کھا سکیں گے؟ میرا خیال سے ہم کھانا کھانے سے بھی قاصر ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ بار بار اس کو دھوتے رہیں گے ہاتھ کو، بار بار کے بعد شاید وہ صابن جو لگائیں گے اس کے اندر بھی بیکٹیریا یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جو ہمیں نظر آ جائے گی۔ لہذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے کئی مخلوقات ہم سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے، جنات کو ماڈرن سائنس نے بالکل انکار کر دیا ہے۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے چونکہ یہ کسی بھی حص میں نہیں آتے، 5 سینسز جو ہیں، 5 حسیات جس کو ہم سونگنے کی طاقت کہتے ہیں،
चखने की ताकत कहते हैं, देखने की ताकत कहते हैं, महसूस करने की ताकत कहते हैं, सुनने की ताकत कहते हैं। ये तमाम ताकतों से बालातर है, तो जदीद साइंस ने इसका इनकार कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कुरान और सुन्नत दोनों में अल्लाह तबारक ताला ने और अल्लाह के रसूल ने इसका जिक्र फरमा दिया है। तो जब अल्लाह और उसका रसूल कह दे तो हमारे लिए वही हरफे आखिर है। लिहाजा हम इस मखलूक का इनकार नहीं करते, हम कहते बल्कि ये मौजूद है। अब अगर इसकी इकसाम के हवाले से बात की जाए तो अबू सालबा की रवायत है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 इकसाम है बुनियादी तौर पर। एक जिन्नात वो हैं जिनको पर लगे हुए हैं, वो उड़ते हैं, परों वाले जिन्नात हैं। और ये वही जिन्नात हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बाकायदा तख्त लेकर भी उड़ा करते थे। और यही वो जिन्नात है जिनका सूरतुल वाक़िया में भी जिक्र आया है। ये पहले आसमान पर जाते हैं और फरिश्तों की सरगोशियां सुनते हैं। अब चूंकि एक अल्लाह का निजाम है, अल्लाह तबारक तआला कोई ना कोई ऑर्डर जारी कर रहा होता है, तो ये वहां पर जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वहां से बातें सुनते हैं। और बातें सुनकर नीचे आके लोगों को, खास तौर पर वो लोग जो आमलीन काला जादू करते हैं, उनको आके बताते हैं। और बल्कि रवायात में और आयात कुरानी इस्लामी तालीमात में अगर आप देखें तो ये बात वाज़ेह है कि ये 100 बातें बताते हैं उनमें से, लेकिन उनमें से 99 झूठी और एक आधी सच्ची भी वो बता देते हैं ताकि वो यकीन भी कर ले इसके ऊपर। दूसरी किस्म के जिन्नात वो शेप शिफ्टर होते हैं। शेप शिफ्टर से क्या मुराद है, यानी वो किसी भी जानवर का या इंसान का रूप धार सकते हैं, बल्कि उसकी आवाज भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर इनके बारे में जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में फरमाया, या तो वो काले कुत्ते की शक्ल में होंगे या वो काले सांप की धारीदार जो सांप होता है उसकी शक्ल में होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम इनको देखो तो क्या करो, तुम इसको 3 दफा पुकारो और कहो कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, और अगर तुम सांप हो तो फिर रुक जाओ। और 3 दफा जब उसको कहोगे तुम जिन हो तो चले जाओ, अगर वो चला गया तो वो क्या है, जिन है। और अगर नहीं गया तो वो काला सांप है, उसको तुम मार दो। लेकिन अगर तुम उसको मारते हो तो ये फिर बदला बहुत जबरदस्त किस्म का लेते हैं, ये फिर पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं। लिहाजा जितना हो जरूरी इससे बचा जाए। तीसरी किस्म के जो जिन्नात हदीस मुबारक में अबू सालबा की रवायत में वो बयान किए गए, वो है मुकीम व मुसाफिर। गोया वो हमारी तरह ही कहीं ना कहीं वो अपना कयाम करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना स्टे करते हैं, आबाद होते हैं। जिस तरह हमारे खानदान हैं इस तरह उनके भी खानदान होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, बच्चे होते हैं। इसलिए जो ये वीरान जगह पर ज्यादातर इनका कयाम होता है, बल्कि अक्सर औकात ये अच्छी जगह पर भी हो सकते हैं, जिस तरह मस्जिद है, मदारिस है, तालीमी इदारे हैं, ये वहां पर भी अपना कयाम कर सकते हैं। अब आते हैं काले जादू की तरफ, जादूगर की तरफ। ये शयातीन को जो है ना वो काबू करके क्या करते हैं, किसी खातून का हमल गिरा देते हैं, या ये इतने जबरदस्त और खतरनाक किस्म के होते हैं, ये किसी शख्स की बिनाई भी छीन सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात लोगों को क्या होता है, गुर्दों को डायलिसिस डायलिसिस बता देते हैं। अब होता यह है कि वो दवाइयां खाता रहता है, उसको असर नहीं होता, चूंकि ये जिन्नात इंसान के खून के अंदर सराहत कर जाते हैं और वो फिर दवाई का भी असर नहीं होने देते। मेडिकली तौर पर वो बंदा बिल्कुल फिट होता है लेकिन फिर भी बीमार पड़ा होता है। तो ऐसे शख्स के बारे में आप जहन में रखें, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई जादू हुआ है। या हम देखते हैं अक्सर घरों पर खून के छींटे आ रहे होते हैं, तो ये कोई ना कोई काले जादू वाला उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। अब क्या जिन्नात को असली शक्ल में देखा जा सकता है? तो जिन्नात को कुरान पाक की सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली फरमा दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें वहां से देख सकते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। गोया हमें अल्लाह ताला ने उन पर पोशीदा कर दिया, या उनको हम पर पोशीदा कर दिया है। हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप रवायात इसके मातहत पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जन्नत में हम उन्हें देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। हम उन्हें देख सकेंगे, वो हमें नहीं देख सकेंगे। अब यहाँ पर मामला ऐसा है कि हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें तो देख सकते हैं। और आगे देखें तो ये बाकायदा इंसान का जो है वो मैंने जैसे बताया कि रूप इख्तियार करते हैं और आवाज भी निकाल सकते हैं। अब जो मेन हमारी कैटेगरीज आ रही हैं जिनके बारे में हमने असल में डिस्कस करना है, उसमें सबसे पहले नंबर पर इफरीन कारीन। कारीन कौन है? कारीन वो जिन है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है। ये याद रखिएगा, जिसको हमने सो कॉल्ड मुअक्कल का नाम भी दिया होता है, हमने मुख्तलिफ किस्म के उसको जो है ना वो नाम दिए होते हैं। उसका नाम क्या है जी? कारीन है। अब कारीन क्या क्या करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2814, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ एक हम नशीन ना लगाया गया है, ना गया हो। किसी ने पूछा कि क्या आपके साथ भी है, वो या आपके साथ भी पैदा हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ,
میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں نے اس کو مسلمان کر دیا، گویا وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو پیدا ہوتا ہے ساتھ، یہ کرتا کیا ہے؟ اب سورۃ الکہف میں دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے مرتے دم تک، بلکہ ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ اب جب قیامت والے دن اس کو پیش کیا جائے گا انسان کو، اور اس کو پیش کیا جائے گا، یہ انسان اس پر الزام لگائے گا کہ مجھے اس نے بھٹکایا اور اس نے مجھے غلط رستے پہ چلایا، تو یہ وہاں پر جا کے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ میں نے اللہ اس کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ میں تو بس اس کو مشورہ دیتا تھا، میں تو بس آئیڈیا دیتا تھا، کرتا تو یہ خود تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لہذا یہ وہاں پر بالکل مکر جائے گا اور سارے کا سارا ملبہ کیا کرے گا؟ انسان کے اوپر ڈال دے گا۔ اچھا، اب اس کے کام کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں اس کے کام بتاؤں آپ کے، قارین چونکہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، اس سے پہلے میں بتاؤں آپ کو، یہ قارین تو ہے اندر کا جن، گویا ہمارے ساتھ پیدا ہوا، یہ خون کی طرح ہمارے اندر سراحت کرتا ہے۔ ایک ہے باہر کا جن۔ دیکھیے، جو باہر کا جن ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی بظاہر تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن دو معاملات ایسے ہیں کہ جس میں وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی کے عالم میں انسان کیا کرتا ہے؟ خوشی کے عالم میں انسان جو ہے وہ شراب پی لے گا، کوئی ایسا کام کر لے گا جس سے اس کا دماغ محو جائے گا اور وہ اس سے گناہ کروا لے گا۔ اور دوسرا، جب انسان بہت زیادہ غمگین ہو تو وہ اس سے کیا کروا لے گا؟ مایوسی کی حالت میں کفر اور شرک کروا دے گا۔ اور یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ کو برے خواب دلواتا ہے اور اس طرح آپ کو بھٹکاتا ہے تاکہ آپ کیا کریں؟ شرک کی طرف، آپ گناہ کی طرف زیادہ جائیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں اگر آپ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین سلوشن یہ ہے، قرآن پاک میں بھی آیا، فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کی پناہ میں جاؤ اور اللہ اس شیطان مدور سے، اس جنات سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور قرآن پاک میں لفظ فاستعذ باللہ کا استعمال ہوا ہے کہ ان سے، اس شیطان سے، اس جن سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اب اس کے کام کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ آپ کی شکل دھار سکتا ہے، آپ کی آواز نکال سکتا ہے، اور یہی وہ جن ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن اس کی رکعت کتنی پڑھی ہیں؟ 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، میں نے کتنی پڑھ لی مجھے یاد نہیں، سجدہ کیا نہیں کیا، تلاوت کی ہے نہیں کی، اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو یہ جو ہے وہ برگلاتا رہتا ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے، اگر آپ سورۃ الناس اگر آپ پڑھیں تو اس کے آخر میں من الجنۃ والناس، یہاں پر جن اور والانس جو کٹھا ذکر آیا، یہاں پر مراد یہی والا جو ہے وہ قارین ہے، اور یہی ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پی لو، الٹے ہاتھ سے روٹی کھا لو، جو ہے وہ دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر پہلے نکال لو مسجد کے، اور الٹا پاؤں مسجد میں داخل کر لو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے جس سے یہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ابن مسعود کی روایت پڑھیں تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ قارین جو ہے ایک دفعہ میری شکل میں میرے سامنے آ گیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے پوچھا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا جن ہوں، موکل ہوں، قارین ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو تم اتنے کمزور کیوں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، گویا آپ اتنے نیک اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کمزور اور لاغر ہو گیا ہوں، جبکہ ہم جیسا جو بندہ ہے وہ تو اتنے گناہ کرتا ہے، ہمارے قارین تو جو ہے وہ رستم پہلوان کی طرح ہوں گے، موٹے ہٹے کٹے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی، آگے دیکھتے ہیں جی یہ کیا کرتا ہے۔ یہ محض جو ہے وہ آپ کو برے اعمال کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے عفریت۔ عفریت کا ذکر سورۃ النمل میں آیا۔ اچھا، عفریت یہ قبیلے کا نام ہے، جنات کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ اس کا نام ہے، اور یہ جن کا نام تھا جس کے نام سے یہ پھر آگے قبیلہ چلا۔ اس کا ذکر سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ قصہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا بلقیس کے، اس میں یہ کھڑا ہوا تھا، اس کے خاندان کا تھا وہ جن عفریت، اور اس نے کہا تھا میں وہ لے کر آؤں گا۔ تو یہ جو ہے وہ قبیلہ زیادہ تر جو ہے وہ ابلیس کے حکم کے ماتحت چلتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کو خدا مانتا ہے، اور یہ بندروں پر، درباروں پر ایسے ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگوں کا عقیدہ پتھروں پر، لوگوں کا عقیدہ بے جان مورتیوں پر ہو جاتا ہے، اور لوگ شرک میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک تو یہ کام ہوتا ہے، دوسرا جو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر سیپریشن کرواتے ہیں یہ۔ اب چونکہ ابلیس سب سے زیادہ خوش اس بات سے ہوتا ہے
کہ جب میاں بیوی کی سیپریشن ہوتی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ ابلیس اٹھ کے اس چیلے کا، اس شیطان کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ماتھا چومتا ہے کہ تو نے اتنا اچھا کام کیا۔ اب چونکہ آپ کو بھی پتا ہے جناب آدم علیہ السلاۃ حضرت اما حوا علیہ السلاۃ والسلام، ان دونوں کا معاملہ ابلیس کے ساتھ ہوا، اور یہ پہلا رشتہ تھا جو زمین پر جو ہے وہ میاں بیوی کے تھا، اور اسی لیے وہ خوش ہوتا ہے جب آپ میاں بیوی کے درمیان یہ شیاطین جو ہے وہ سپریشن کرواتے ہیں۔ اچھا، دربار میں اور اس طرح۔ اچھا، اب تیسرا جو جن ہے یا قبیلہ جو ہے وہ ہے الغول۔ اس کے لیے عربین ٹیل کے نام سے ایک ناول ہے جو کہ ہارون الرشید کے دور میں لکھا گیا تھا، اور اس میں کئی صحابہ کی روایات بھی انہوں نے نقل کی ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے اس کو دیکھا، بلکہ 2000 میں یا 2018-20 میں غالباً ایک گیم آئی تھی، اس میں بھی اس کو کاپی کیا گیا، سیم ایز اٹ از، جو کتابوں میں جس طرح ان لوگوں نے دیکھا اس کی شیپ اس دور میں انہوں نے بنائی۔ یہ زیادہ تر قبرستان میں ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ کیا کہتا ہے، ہڈیاں کھاتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ انسان کا فضلہ اور کیا ہوتی ہے، گندگی اور ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک جو ہے جن، وہ کیا کرتا ہے، سوتے وقت انسان کی چھاتی پر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ وہی شیطان ہے کہ جو انسان کے کان میں، ناک میں پیشاب بھی کرتا ہے، بلکہ فجر کے وقت کے لیے یہ 3 گرہ لگا دیتا ہے کہ یہ شخص اٹھے ہی نہ۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا کیا ہے، جب یہ شخص جو ہے وہ، کوئی حدیث میں آتا ہے کہ 3 گرہ لگا دیتا ہے، جب کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ اس کو ورگلاتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی نیند ہے، تم سو جاؤ، آرام ہے، تم تھکے بہت زیادہ ہو، اتنا کام کیا، پھر تھوڑی دیر بعد دفتر جانا پڑے گا، پھر اٹھنا پڑے گا، نیند خراب ہوگی، تو چلو کل پڑھ لینا۔ یہ اس طرح ورگلاتا ہے یہاں تک کہ انسان اٹھ کے وضو کر لیتا ہے، یہ دوسری دفعہ پھر ناکام ہوتا ہے تو دوسری گرہ حدیث میں آتی ہے کہ وہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 243 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر آپ یہ پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اب جو آخری جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس موکل ہیں، کیا ان کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، موکل کو قابو کوئی بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج خنزب کو، جو ایک جن تھا، اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ تھم کے ساتھ باندھ دیا مسجد نبی کے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی نے دعا مانگی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اللہ ایسی کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسی دعا مانگی، یا اللہ ایسی بادشاہ دے نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس ہو، نہ بعد میں میرے سے کوئی، جو بھی جتنی بھی دنیا ہے کسی کے پاس ایسی بادشاہت نہ ہو، تو اس لیے میں نے پھر مجھے بھائی کی دعا یاد تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ یاد رکھی جو افریت نامی جو جس قبیلے کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی، ان کی عمریں بہت لمبی، 2-3 ہزار سال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کو سلام دیا کہ آپ کے بھائی کا سلام لے کر آیا ہوں، گویا ان کی اتنی عمریں لمبی لمبی ہوتی ہیں افریت قبیلے کے جو جن ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں یہ ذکر کر رہا تھا کیا ان کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، موکل نام کی کوئی چیز نہیں، اصل میں قارین ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ شیطان کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہوتی ہے کہ میں تمہارا کام کروں گا تم میرا کام کرو۔ اب شیطان کیا کام کرواتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ گندی چیز ہے، جنات ہیں، انہوں نے گندا ہی کام کروانا ہے انسان سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گندے پانی کے ساتھ قرآن پاک لکھنے کو کہہ دے، کیا پتا وہ کسی محرم کے ساتھ نکاح کرنے کو کہہ دے، زنا کرنے کو کہہ دے، کوئی ایسا ورگلا دے، کوئی برا کام اس سے کروا دے، تو یہ اس کی اچھا پوری ہوگی، یہ اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اب وہ انسان جو ہے اس سے اپنی پھر کاری سے کیا کرتا ہے، اپنی وہ بات پوری کرواتا ہے، بات منواتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ محبوب قدموں میں اور ساس آپ کی مٹھی میں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بھی ساس ویسے اتنی اچھی ہوتی ہیں، اس کو مٹھی میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو گھر میں رکھیں آپ۔ بیوی ویسے اتنی اچھی ہوتی ہیں، بیوی سے کون نفرت کرتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بیوی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو بیوی یا محبوب جو ہے، محبوبہ وہ قدموں میں، تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے، کالا جادوگر جو ہوتا ہے، جادو کرنے والا، وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے قارئین کو حاضر کرتا ہے، ڈیلنگ کے ساتھ ڈیل ہو جاتی جب، پھر وہ اس شخص کے قارئین کو بلا کر اس سے انفارمیشن لیتا ہے، اس کو پھر برے برے خواب دکھاتا ہے، پھر وہ یہاں تک دکھا دیتا ہے کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ تو تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اور اس طرح وہ پھر اس کے
اپنا مائل کر کے یا اس کے اوپر جادو کر کے یا جو بھی کر کے اس کو پھر اس کے جو ہے وہ محبوب سے ملا دیتا ہے۔ البتہ یہ قارین جو وہ ہے موکل ہے، یہ کسی بھی بلا کا نام نہیں، بلکہ اصل میں وہ قارین ہی ہوتا ہے جن۔ اب آخر میں آ جاتا ہے ابلیس، تو ابلیس یاد رکھیے گا ان سب کا خدا ہے، ان سب کا سردار ہے، ان سب کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے سلطنتیں ٹوٹتی ہوئی جڑتی ہوئی دیکھی ہیں، جنگیں ہوتی ہوئی، دنیا تباہ ہوتی ہوئی، دنیا آباد ہوتے ہوئے دیکھی، یہ سب سے پرانا ہے، سب سے پرانا ہے۔ لہذا یہ وہ ہے جو تمام لوگوں کو، تمام جنات کو بھی ہینڈل کرتا ہے اور ان کو پھر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، ان کو جنونی کر دیتا ہے۔ یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ڈیل کر رہا ہے، اس کے باقاعدہ نیچے کئی محکمے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح بات کی کہ جنات کے محکمے ہوتے ہیں فرشتوں کے نا، تو اس میں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ تو مجھے ایک سائل کا جو ہے وہ سوال آ گیا کمنٹ میں، وہ کہتے ہیں آپ نے وہ دفتر دیکھے ہوئے ہیں؟ وہ بندہ خدا ہم نے دفتر نہیں دیکھے ہوئے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات کا سردار اور اس کے نیچے یہ چیلے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم نے ٹرمنالوجی کے لیے ورڈ استعمال کیے کہ اس کے دفتر بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح یہ چیئر پڑی ہوئی ہے، ٹیبل پڑا ہوا ہے، اس طرح جن بیٹھا ہوگا اور وہ اس نے جو ہے دربار لگایا ہوتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے ایسے، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہمیں۔ آخر میں جی وہ حدیث مبارکہ جس میں انسان جو ہے وہ شیاطین کا روپ جب دھارتا ہے تو اس کے وہ کیا حرکتیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی 4036 حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا سال آئیں گے کہ جب دھوکہ ہی دھوکہ ہو جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، اور یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے حقیر اور کمینے ہو جائیں گے کہ وہ اہم معاملات میں، لوگوں کے اہم معاملات میں مداخلت کریں گے، پتہ ان کو خود کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ دوسرے لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے۔ الغرض یہ شیاطین ہی ہیں جو انسان کو بھڑکاتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو، اور ساس بہو کی کوئی چیز چھپا دیں گے، ساس کی چھپا دیں گے، بہو کی چھپا دیں گے، ساس صبح اٹھے گی جوتیاں لے کے بہو پہ شروع ہو جائے گی، بہو اٹھے گی تو وہ اپنے جو ہے وہ شوہر کو بھڑکا کے وہ بھیج دے گی، تو یہ معاملات جو ہے وہ کرتا رہتے ہیں۔ الغرض سامعین محترم، یہ مختصر سی تعریف تھی شیاطین کی، جنات کی، جس میں ہم نے ایک ایک کو جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے کوئی بھی جنات یا اس کے حوالے سے بات کرتا ہے تو یاد رکھیے گا جو قسمیں میں نے بتا دی ہیں یا جو جنات کی حقیقت میں نے بتائی ہے، یہ تمام احادیث اور قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی بھی چھوٹی سی بھی ریفرنس کی کتاب میں نے نہیں اٹھائی، ایک یہاں پر میرے پاس موجود ہے، میں نے کوئی لوکل کتاب نہیں لی بلکہ حدیث اور قرآن سے ہم نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان شیاطین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے آپ آیت الکرسی کا ضرور کیا کریں شام کو سوتے وقت، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح آپ قل واللہ بھی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، دروشی بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔